سامعین حضرات السلام علیکم۔ دوستوں کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ دوستوں جیسا کہ ہمارا موقف ہے فضائل اہل بیت یعنی اہل بیت کی افضلیت بیان کرنا، ان کے فضائل، ان کی افضلیت، ان کی شان بیان کرنا اور ان کے حقائق آپ سبھی حضرات تک پہنچانا۔ دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضرت رابعہ عدویہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، یعنی ایک واقعہ ہے۔ غلامی کے اسی عالم میں کئی سال گزر گئے، یعنی آپ جب اپنے شہر سے یعنی بشرا سے اور دور کہیں چلی گئیں، کسی کے ہاتھ فروخت ہو گئیں، کسی نے آپ کو خرید لیا غلامی کے لیے، لونڈی کے لیے، تو آپ جو ہے کسی کی غلامی میں تھیں اور غلامی کے کئی سال گزرے اور گزرتے چلے گئے۔ دیکھتے دیکھتے چہرے پر نقاب ڈالنے کے دن آ گئے، لیکن کنیزوں کے لیے نقاب ڈالنا ممکن نہ تھا۔ اسلام نے کنیزوں اور غلاموں کو بہت کچھ حقوق دیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور مالک کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ کنیزوں اور غلاموں کی آسائش اور آرام کا ہر طرح سے خیال رکھے، ان پر ظلم و ستم نہ کرے، بلکہ ان کو خاندان کا فرد سمجھے اور ان کے ساتھ ایسا ہی نرم برتاؤ کرے جیسا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن باوجود اسلامی احکامات کے کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ بعض لوگ وحشیانہ برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت کا آقا بھی اسی قسم کا ایک شخص تھا۔ ایک دن کسی کام سے حضرت گھر کے باہر گئی، راستے میں ایک شخص نے حضرت کو گھور کر دیکھا۔ وہ حضرت کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت نے یہ دیکھ کر کہ وہ پیچھا کر رہا ہے، تیزی سے چلنا شروع کیا۔ حضرت کے ٹھوکر لگی اور گر پڑی، حضرت کے چوٹ آئی، حضرت کا بازو ٹوٹ گیا۔ باوجود شدید تکلیف کے حضرت نے چوٹ لگنے کا ذکر اپنے آقا سے نہیں کیا۔ حضرت اس تکلیف کی حالت میں بھی گھر کا کام کاج انجام دیتی رہی۔ حضرت جب ٹھوکر کھا کر گری اور حضرت کا بازو ٹوٹا تو اس کرب و تکلیف کی حالت میں حضرت کا دل بھر آیا۔ حضرت نے سجدہ کیا اور بارگاہ رب العزت میں اس طرح عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ آپ بہت دیر تک گڑ گڑاتی رہیں اور اپنے شکستہ دل کی آواز خدائے بالا و برتر کو سناتی رہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھ غریب نادار بے کس و مجبور دست شکستہ پر رحم فرما۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تیری رضا چاہتی ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ ندائے غیبی، غیب سے آواز آئی، ہے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب ملائکہ بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ حضرت نے جو یہ آواز سنی تو جسم ناتمام جان آ گئی۔ حضرت کو یہ محسوس ہوا کہ زخم پر کسی نے فویا رکھ دیا، ساری تکلیف بھول گئی، ہنسی خوشی گھر واپس آئی اور حسب معمول کام کاج میں لگ گئی۔ حضرت کا مالک حضرت سے اتنا کام لیتا تھا کہ حضرت تھک جاتی۔ کنیز اور غلام کے لیے لازم تھا کہ وہ مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرے
اور بغیر چون و چرا کے مالک جو کام بتائے اس کو انجام دے۔ معدولی یا غفلت یا بے پرواہی یا تساہل مالک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک کام ختم نہ ہونے پاتا تھا کہ مالک دوسرا کام بتا دیتا۔ اسی طرح آگے حصول آزادی۔ اب حضرت کا یہ معمول تھا کہ دن کو اپنے فرائض نہایت تندہی سے انجام دیتی، دن میں روزہ رکھتی اور رات عبادت میں گزارتی، دن کو مالک کا کام کرتی اور رات کو جب سب سو جاتے تو اپنے آقائے حقیقی کے کام میں ہمہ تن مصروف ہوتی۔ اس بات کا کسی کو علم نہ تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے چاروں طرف جو نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ حضرت ایک کونے میں سر بسجود ہیں اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں ہے۔ مالک کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا، لیکن وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس نے جو کان لگائے تو حضرت کو یہ عرض معروض کرتے سنا، اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ حضرت نے اپنی دلی آرزو کا اس طرح اظہار کیا، اے میرے آقائے حقیقی، میری یہ دلی آرزو ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ تیری یاد میں گزار دوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو ہمیں لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔